بچوں، اللہ رب العزت نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور دعا کرنا، اللہ سے مانگنا بہترین عبادت ہے۔ جب انسان کسی انسان سے مانگتا ہے دو بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کی نظر سے گر جائے گا، پہلا نقصان۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ ضرورت پوری نہیں کرتا، ٹال مٹول کرے گا۔ اگر ضرورت پوری کر بھی دی تو وہ احسان جتلاتا رہے گا۔ اور جب اللہ سے مانگتے ہیں میرا رب بڑا خوش ہوتا ہے، اور اگر نہ مانگے تو میرا اللہ ناراض ہوتا ہے۔ عادت بنا لو، اپنی پوری زندگی میں اس چیز کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر دو کہ ہمیں مانگنا ہے، اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، خوب مانگنا ہے، میرا رب خوش ہوتا ہے۔ مانگنے کا بس انداز ہونا چاہیے۔ جب کسی کو مانگنے کا انداز آ جائے، طریقہ آ جائے، جیسے دیکھو نا، آپ کوئی ضد کرو اپنی والدہ صاحبہ کے سامنے، تو اپنی بات منوانا چاہو تو ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ آپ کہتے ہو، کبھی رونے والی شکل، کبھی رو پڑتے ہو، کبھی کوئی حرکت، کبھی کھانا نہیں کھاتے، کبھی گھر سے نکلنے کی دھمکی دے دیتے ہو۔ ہوتا ہے ایسے ہی۔ بالکل اسی طرح سے رب سے مانگنے کا انداز آنا چاہیے۔ میرے اللہ سے مانگو، خوب مانگو۔ جب انسان اپنے رب سے مانگتا ہے، امید رکھے کہ میرا رب اس کو پوری کرے گا۔ اگر دنیا میں پوری نہیں ہوتی تو اس کا عوض آخرت میں ملتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ بعض لوگ دیکھیں گے آخرت والے دن انبار لگے ہوں گے نیکیوں کے، بڑے حیران ہوں گے کہ یا اللہ ہم نے تو یہ نیکیاں نہیں کی تھی۔ پھر بتایا جائے گا کہ یہ آپ کی وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، اس کا عوض میرے رب نے آپ کو نیکیوں کی صورت میں دیا ہے۔ میرا رب ہر چیز کو دیتا ہے، ٹھیک ہے، دعا قبول فرماتا ہے۔ اب ایک اس طرح کا واقعہ ہے، جب اللہ سے مانگتے ہیں، وسائل نہ ہوں، ذرائع نہ ہوں، کوئی بھی اس کا کوئی سراغ نہ مل رہا ہو، لیکن آپ نے مانگ لیا اللہ سے تو میرا رب پوری کرتا ہے۔ تو ہوا کیا ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے سعودی عرب میں، غالباً ریاض شہر کے، اور وہ ہڈیوں کے اسپیشلسٹ تھے۔ میرے رب نے ان کو ایسا ملکہ دیا تھا، ملکہ کہتے ہیں مہارت، ایکسپرٹیز، ایسا مطلب وہ ایکسپرٹ تھے وہ مرض کی تشخیص کرنے میں اور اس کو دوائی دینے میں۔ ایک نام پیدا ہو گیا تھا ان کا۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں ہڈیوں کی، ہڈیوں ٹیڑھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں، خوب شدید درد ہوتی ہے ہڈیوں میں۔ اور بعض ایسی بیماریاں ہیں جس میں ہڈیوں کے اوپر سے اس کا جو مواد ہے وہ اترنا شروع ہو جاتا ہے، گلنے سڑنے شروع ہو جاتی ہیں، اندر ہی اندر انسان بڑی درد محسوس کرتا ہے۔ مختلف بیماریاں ہیں۔ تو وہ جو ڈاکٹر تھا اس میں ماہر تھا ہڈیوں کے معاملے میں۔ تو سعودی عرب کے کسی اور شہر میں، جو وہاں سے فلائٹ پہ جو ٹائم تھا وہ کم از کم 2 گھنٹے لگتا تھا، بائی ایئر جائیں تو 2 گھنٹے لگتا تھا، اتنا دور شہر تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب کو انہوں نے انوائٹ کیا سیمینار پہ، چیف گیسٹ کے طور پہ ان کو انوائٹ کیا۔ اب انہوں نے جانا تھا، اتنے 2 گھنٹے کی فلائٹ پکڑ کے اس شہر میں جانا تھا۔ انہوں نے اشتہار وغیرہ یا جتنی بھی اس کی پبلسٹی تھی وہ کر دی، لوگوں تک بات پہنچا دی، بڑے نامور لوگوں نے بات اکٹھا ہونا تھا، انہوں نے بھی پہنچنا تھا۔ انہوں نے پلاننگ کیا کی کہ رات کو 8 بجے سیمینار ہے تو میں تقریباً 5 بجے پہنچ جاؤں گا وہاں شہر میں، ہوٹل بک کرواؤں گا، وہاں آرام سے جا کے تھوڑا ریسٹ کروں گا، پھر کپڑے وغیرہ چینج کر کے تیاری کر کے وہاں پہنچ جاؤں گا 8 بجے۔ یہ ان کی پلاننگ تھی، اپنے طور پہ انٹرنل پلاننگ تھی۔ اب گھر سے نکلے، ایئرپورٹ پہنچ گئے، سیٹ ریزرو کروا لی۔ اب سیٹ ریزرو کروائی تو یہ 3 بجے جہاز نے اڑنا تھا، 2 گھنٹے کی فلائٹ تھی، تو یہ 2 بجے پہنچ چکے تھے، ٹکٹ لے لیا، بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ جب آدھا گھنٹہ پہلے، فلائٹ کے اڑنے سے آدھا گھنٹہ پہلے اناؤنس کیا گیا کہ جی موسم کی خرابی کی وجہ سے جہاز آج لیٹ ہو جائے گا 1 گھنٹہ۔ چپ کر کے بیٹھ گئے، کوئی بات نہیں، میں نے پلاننگ میں جو بنایا ہوا تھا 3 گھنٹے ریسٹ کا، چلو اب 2 گھنٹے ریسٹ کر لوں۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب وہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ گزرا، پھر اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جی جہاز اور لیٹ ہو گیا ہے موسم کی خرابی کی وجہ سے۔
تو یہ 1 گھنٹہ مزید لیٹ ہو گیا. یہ پریشان ہو گئے. جب ٹائم شارٹ ہوتا چلا جا رہا ہے تو سیدھا وہاں پہ مینیجر کے پاس گیا, جنرل مینیجر جو ایئرپورٹ کا ہوتا ہے, وہاں پہ جا کے ان سے بات کی کہ جی اپنا تعارف کروایا کہ یہ ایک سیمینار ہے, اس میں میں نے جانا ہے چیف گیسٹ کی حیثیت سے, وہاں شمولیت کرنی ہے اور میں تو بڑا لیٹ ہو رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ موسم شدید سے شدید تر ہوتا چلا جا رہا ہے, اس میں آپ کے لیے یہ ہے یا تو کینسل کر دیں, اگر کینسل نہیں کر سکتے تو گاڑی پکڑے بائی روڈ چلے جائیں. یہی ہے کہ آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچ جائیں گے لیکن پہنچ جائیں گے, ابھی ٹائم ہے. ٹھیک ہے. تو اب چونکہ لمبا سفر بھی تھا, شارٹ کٹ کوئی اس نے بتایا تھا, اب جو بھی تھا سچویشن جو بھی تھی, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں گاڑی پکڑ لیتا ہوں. انہوں نے گاڑی پکڑی اور وہی راستہ جو بار بار انہوں نے طے کیا تھا, موٹر وے کا یا کوئی جو بھی راستہ تھا, بار وہاں سے نکلے گاڑی پہ, خوب گاڑی دوڑائی. موسم واقعی بڑا شدید ہوتا چلا جا رہا تھا. طوفانی بارش شروع ہوئی, بہت زیادہ تیز ہوائیں چلی, بارش تیز ہو گئی, دھند سی پڑنے لگی. تو کرتے کراتے وہ اپنا راستہ بدل لیا, انہوں نے بھول گئے راستہ. جس شاہراہ پہ جا رہے تھے, سڑک پہ جا رہے تھے, دھند اور بارش کی وجہ سے وہ راستہ بھولے, کسی اور راستے پہ مڑ گئے. اب مڑتے 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 آگے, بہت آگے نکل گئے. اب رات ہونے لگی, تقریباً 7 بج گئے رات کے, اور یہ ابھی تک ان کو پتہ ہی نہیں ہے میں کس سائڈ پہ ہوں. آگے دیکھا تو ایک گاؤں شروع ہو رہا ہے, اکا دکا گھر نظر آتے ہیں روڈ کے کنارے. اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ بے وقوفی ہے اس طرح آگے نکلتے چلے جانا. ایک تو مجھے پوچھنا چاہیے کہ کون سی جگہ ہے, اور دوسرا بھوک بہت زیادہ لگی ہے, کسی ہوٹل پہ ٹھہرنا چاہیے. اب دیہاتی علاقہ تھا, دور دراز علاقوں میں مطلب کوئی گھر نظر نہیں آتا تھا, اکا دکا گھر کہیں کہیں نظر آتے تھے. بہرحال وہ سوچتے کرتے ایک گھر کے سامنے, جو روڈ کے اوپر گھر تھا, اس کے سامنے جا کے آدمی گاڑی روک دی. بڑا سا درخت تھا, اس کے نیچے گاڑی کھڑی کی اور ساتھ ہی دستک دی اس دروازے پہ. اب جب دستک دی تو اندر سے نحیف سی ایک کمزور سی آواز آئی. کوئی بوڑھی اماں بول رہی تھی کہ دروازہ کھلا ہے, آپ اندر آ جاؤ. اب جب اندر گئے تو روشنی نہیں تھی, ایک دیا جلا ہوا تھا, لالٹین کی روشنی تھی, یا آپ سمجھے موم بتی کی روشنی تھی, مدھم سی روشنی تھی. تو یہ جب اندر گئے تو بوڑھی اماں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ مسافر ہیں اور راستہ بھول گئے. سب سے پہلے آپ ایسا کریں کہ کچن میں جائیں, وہاں کھانا پڑا ہے, آپ کو بھوک لگی ہوگی, آپ پہلے کھانا کھائیں, بعد میں کوئی بات کرتے ہیں. وہ ویل چیئر پہ بیٹھی تھی, چل پھر نہیں سکتی تھی. دوسرا ان کے سامنے ایک چارپائی تھی جس کے اوپر کوئی لیٹا ہوا تھا چادر لے کے. ایک چارپائی خالی پڑی تھی. تو اماں نے کہا کہ وہاں سے کھانا اٹھائیں اور اس چارپائی پہ بیٹھ کے نا کھانا کھا لیں. اب ڈاکٹر صاحب اندر گئے, کچن سے کھانا اٹھایا, وہ ساتھ والی جو چارپائی تھی اس کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھانے لگے. تھوڑی دیر گزری تو وہ جو چادر پڑی تھی نا, چادر کے اندر کوئی لیٹا ہوا تھا, تو وہاں سے کراہنے کی آواز آئی. یعنی درد سے جس طرح کوئی کراہتا ہے, ہائے کرتا ہے, تو اس طرح کی آواز آئی. اور ڈاکٹر صاحب نے محسوس کیا کہ یہ کوئی بچہ ہے 10-12 سال کا جس کی آواز ہے. ادھر سے اس نے کراہنے کی آواز اس کی آئی, اور ادھر اماں نے کہا فکر نہ کرو, اللہ رب العزت ہماری ضرور سنے گا. تسلی دی بچے کو. پھر تھوڑی دیر گزری, پھر آواز آئی ہائے, پھر کراہنے کی آواز آئی. پھر اماں نے کہا کوئی نہیں, اللہ رب العزت ضرور ہماری مدد کرے گا, ہم بے یاروں مددگار نہیں ہیں, ہمارا مالک موجود ہے. میں نے اپنی عرضی پیش کر دی ہوئی ہے, میں اللہ سے مانگ رہی ہوں اور میرا رب پوری کرے گا. پھر تھوڑی دیر بعد اسی طرح کی آوازیں آتی رہی اور اماں اسی طرح کے جملے بولتی رہی, حتیٰ کہ ڈاکٹر صاحب نے پوچھ ہی لیا کہ اماں ماجرا کیا ہے, بات کیا ہے, یہ کیوں اس طرح کی کراہنے کی آواز آ رہی ہے, چادر میں کون ہے, آواز تو کسی بچے کی لگ رہی ہے. پھر اماں نے کہا کہ میرا خامد انتقال کر چکا ہے, میرا ایک ہی بیٹا ہے, گھر میں میں اور یہ میرے بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں ہے, میں اپاہج ہوں, مجھ سے چلا پھرا نہیں جاتا, اور میرا بچہ بیمار ہو گیا ہے,
میرے بیٹے کو کوئی ہڈیوں کی ایسی تکلیف شروع ہوئی ہے کہ خوب درد ہوتا ہے اس کو، اور ہڈیاں مڑنی شروع ہو گئی ہیں، اور یہ اس سے چل پھر بھی نہیں سکتا اور سارا دن پڑا رہتا ہے۔ میرے کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے کوئی جو اس کو لے کر جائے ریاض، اس شہر کا نام لیا، اسی ڈاکٹر کا نام لیا کہ سنا ہے کہ وہاں ریاض شہر میں ایک ڈاکٹر ہے فلاں، اس کا نام ہے، وہ ہڈیوں کا اسپیشلسٹ ہے، اور لوگوں نے بتایا ہے کہ جب اس کے پاس جائیں گے تو اس کا علاج ہوگا ورنہ ممکن نہیں ہے۔ میں پریشان ہوں، میں اس حالت میں کچن تک نہیں جا سکتی، تو میں اتنی دور سفر کر کے اس بچے کو کیسے لے جاؤں؟ ایک بات، دوسری میں اتنی غریب ہوں کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں کہ میں اس کو وہاں تک لے جاؤں۔ تیسرا میں نے سنا ہے کہ وہ فیس بڑی لیتا ہے، دوائیاں بڑی مہنگی ہے، تو میں کس طرح لے جا کے اس کی فیس دوں گی، پھر دوائیاں لوں گی اور کس طرح علاج کرواؤں گی؟ اس لیے میں نے ساری باتوں کو سائڈ پہ رکھ کے صرف اللہ رب العزت سے مانگنا شروع کر دیا، اور امید ہے میرا رب بہت جلدی فوراً میرے معاملات کو حل کرے گا، مجھے امید ہے۔ ڈاکٹر صاحب کھانا کھا چکے تھے، انہوں نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، ایک ٹھنڈی آہ بھری، اور کہنے لگے کہ واہ اللہ، کتنا تو غفور الرحیم ہے کہ اس اماں کی دعا کے بدلے مجھے یہاں تک پہنچا دیا، اور میں کن راستوں سے چلتا ہوا آیا۔ ڈاکٹر صاحب اماں کو کہنے لگے کہ اماں، میں وہی ڈاکٹر ہوں جس کا آپ نام لے رہی ہیں، میں ہی ریاض شہر سے آیا ہوں، اور اسی راستے میں کئی دفعہ فلاں شہر گیا ہوں جہاں آج جا رہا تھا، کبھی آج تک بھولا نہیں ہوں راستہ۔ اچھا، آپ کی دعا کی وجہ سے میں راستہ بھی بھولا، گھومتا پھرتا آپ کے ہی دروازے پہ ٹھہرا، کھڑا ہوا، دستک دی اور آپ کے گھر میں داخل ہوا۔ یہ سارے معاملات میرے رب نے اس لیے کڑی سے کڑی ملائی اور مجھے یہاں تک پہنچایا کہ میرے اللہ نے تیری دعا کو سن لیا ہے، اور اب میں اس کا علاج کر کے ہی جاؤں گا۔ اب دیکھیں، نہ کوئی وسائل ہے، نہ کوئی راستہ ہے، اور کس طرح اللہ سے مانگا، اور میرے رب نے کس طرح سے اپنی ہوائیں چلائی اور اپنا سسٹم متحرک کیا، اور ڈاکٹر نے کبھی سوچا تک نہیں تھا کہ میں اس طرح جا کے اس کا علاج کروں گا، اور میرے اللہ نے لا کے اس کو اماں کے سامنے کھڑا کر دیا، اس بچے کے سامنے کھڑا کر دیا، پھر اس نے کہا کہ میں آپ علاج کر کے جاؤں گا۔ ایسا اللہ سے مانگیں، ایسا تعلق بنائیں اپنے اللہ سے، رب سے ایسا تعلق بنائیں کہ پوری زندگی کہ کسی بھی مشکل میں فوراً اللہ سے مانگیں، نماز پڑھیں۔ امید ہے آپ لوگ اس کو سوچو گے اور اس پر عمل کرو گے۔